أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت ابھی کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مختلف باتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی نرالی شخصیت کے حامل ہیں جن کی زندگی میں کچھ معجزاتی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش کو بھی معجزانہ بنایا ہے، ان کے دنیا سے جانے کو بھی معجزانہ بنایا ہے، اور جب دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے وہ بھی معجزانہ طور پر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں جو احادیث میں موجود ہیں وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس آیت میں جو ابھی آپ نے سنی ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ میں تم کو پورا لینے والا ہوں۔ توفا یا وفات جو لفظ ہے نا کہ کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو کیا بولتے ہیں؟ وفات ہو گئی۔ وفات کا اصل لفظ جو ہے وفا کے معنی ہوتے ہیں پورا لے لینا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پورے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہی لغوی معنی کے اعتبار سے یہاں پر اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ہم تم کو پورا لینے والے ہیں، یعنی تمہارے جسم اور روح کے ساتھ تم کو اوپر اٹھا لیں گے ہم۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تم کو اٹھا کر ہم اپنے پاس لے آئیں گے آسمانوں میں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے ہم تم کو پاک کر دیں گے، ان کے عیب جو الزام تم پر یا تمہاری والدہ پر ان لوگوں نے لگایا ہے ان الزاموں سے تم کو پاک کر دیں گے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو اللہ یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ثالث ثلاثہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ مریم اور اللہ نعوذ باللہ یہ تینوں مل کر معبود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کی اولاد کیسے ہوگی، اسی لیے یہودی جو ہے الزام لگاتے تھے حضرت مریم علیہ السلام پر کہ یوسف نجار ایک شخص تھا، اس کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے اللہ نے قرآن میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ اس چیز کا اعتراض، خاص طور سے اس اعتراض کا ایک جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی سے پتلا بنا کر پھر ان میں روح پھونکی تھی۔ یہی انداز اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنانے میں، ان کو پیدا کرنے میں اختیار کیا کہ جیسے آدم، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ آدم کے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں دنیا میں، اسی بنیاد پر ہم ان کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، تو پھر تو زیادہ حق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو معبود مانا جائے، آدم علیہ السلام کو الہ مانا جائے، کیونکہ وہ تو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ہیں، ان کے تو باپ نہیں بلکہ ماں بھی نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پر پیدا کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ایک بات جو ہے اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ کون سی بات؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، گود میں صرف 3 بچوں نے بات کی ہے. 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے گود میں، یعنی جو صرف دودھ پیتے ہیں یا نیو بورن بیبی بولے جن کو، ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے بات کیے ہیں جو گود میں، ایسے 3 بچے ہیں. ان میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی، اور دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور مریم کے پاس آئے، صرف پھونک مارے تھے تو عمل ٹھہر گیا تھا، اور پھر ولادت ہوئی. وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس جانے میں ڈر رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ایک تو اس وقت ان کے لیے انتظام کیا تھا، کتنا بہترین انتظام کیا تھا. جب درد ذہ ان کو آیا، ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے ایک عورت کو، تو وہ پریشان ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کرنے لگی یا لیت مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کاش میں زندہ ہی نہیں رہی ہوتی تو اچھا ہوتا، مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کھجور کے درخت کے پاس جاؤ، ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. دیکھو مریم یہ کھجور کا درخت، اس کو ہلاؤ، ہم اس میں سے تازہ کھجوریں تمہارے لیے گرائیں گے، اور یہ پانی کا انتظام تمہارے لیے ہم نے کر دیا تمہارے نیچے، تو تحت کی جعل ربک کی تحت کی سریہ، یہ تمہارے نیچے پانی کا چشمہ بھی نکل گیا ہے. یہاں پر ایک سبق ہے. لوگ کیا کرتے ہیں بغیر کسی محنت کے بہت کچھ بن جانا چاہتے ہیں، اور آپ آج کل جیسا کچھ چل رہا ہے نا، موبائل کے ذریعے یہ کوائن وہ کوائن، بہت آسانی سے بس دولت مند بن جانے کے چکر میں. لیکن یاد رکھو اللہ کی منشا یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کر سکتے اتنا کرو، باقی کام ہمارا ہے. مریم کے بارے میں سوچئے کہ ایک تو خود بیچاری تکلیف میں، ایک ٹینشن میں ہے کہ اب یہ جو بچہ ہے بغیر باپ کا، اس کا جواب کیا دوں گی قوم کو. اللہ نے فرمایا کھجور کا درخت ہلاؤ. اللہ چاہتا تو جو ایک دھاڑ سے کھجور گرا سکتا ہے ویسے بھی دے سکتا، اور بلکہ اس سے پہلے دیا ہے. حضرت مریم جب کنواری تھی، یعنی اولاد نہیں تھی ان کے ہاں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، تو بیت المقدس کے ایک کونے میں وہ رہتی تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی. تو حضرت زکریا جو ان کے کفیل تھے، خالو بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور ان کی کفالت کرتے تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ. جب بھی زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو بولتے یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس؟ سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل، یعنی جو مل ہی نہیں سکتا پھل وہ تم کو کہاں سے ملتا ہے؟ قالت من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جیسے یہ سنا اپنی بھانجی سے کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، بوڑھا تو ہو چکا ہوں، جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ کو بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. یہ ایک سبق ہے کہ جب آپ کو کسی نعمت کی ضرورت ہے، اس نعمت کو اللہ سے مانگنا ہے، تو کسی کی کوئی نعمت دیکھو تو وہ نعمت دیکھ کر اللہ سے مانگو کہ اللہ تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھ کو بھی دے سکتا ہے. یہ بڑا ایک یعنی اس کو بولیں گے جذباتی منظر ہوتا ہے کہ اللہ جب تو اس کو دیا ہے تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے نا. تو زکریا علیہ السلام نے جب دعا کیا تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو حضرت مریم کے ہاں جب یہ اولاد ہوئی تو اللہ نے کیا کہا کہ تم یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ. بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک تو وہ خود تکلیف میں ہے، دوسرا ٹینشن میں ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ ہلاؤ، یعنی یہ سبق ہے کہ تم محنت کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے، باقی کام دینے کا ہمارا ہے. سست بن کر الال بن کے مت بیٹھے رہو کہ بس آسانی سے مل جائے. محنت کرو جتنا کر سکتے ہو، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. تو معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اولاد دیا. جب یہ بچے کو لے کر پہنچی قوم کے سامنے تو قوم نے کہا کہ یہ کیا حرکت کری ہے تو نے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم یہ کیا حرکت کر لی؟ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو نے کیا کر لی؟ تو فاشارت الی، اپنے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بولو. تو کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. عجیب عورت ہے، ایک تو یہ جرم کر کے لائی ہے، بدکاری، یعنی گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناجائز بچہ لے کر تو آئی ہے، اور بول رہی کہ بچے سے بات کرو، یہ بچہ جو گود میں کیسے بولے گا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ادھر وہ قوم کے لوگ بول ہی رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، لوگوں میری ماں کو کچھ نہ کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب بھی دیا ہے، رسالت بھی دیا ہے، آگے چل کر مجھ کو رسول بنانے والا ہے. اور وہ اپنی ماں کے اوپر لگنے والے اعتراض کا پورا جواب دے دیا. تو پہلا بچہ جس نے گود میں بولا وہ یہ تھا. دوسرا ایک بچہ تھا جریج، ایک بڑا عبادت گزار آدمی تھا بنی اسرائیل میں.
وہ گاؤں کے باہر ان کی کٹیا تھی، وہاں عبادت کرتے تھے. ایک دن ان کی ماں پہنچی وہاں پر، آواز دیا تو یہ نماز پڑھ رہے تھے. اب آواز سنی ماں کی تو کہا اللہم امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف نماز ہے، کیا کروں، نماز پڑھوں کہ ماں کو جواب دوں. ماں نے آواز دی، نہیں سنا تو واپس چلے گئی. دوسرے دن پھر آئی، کچھ روایت میں 3 دن تک کا ہے، کچھ میں 1 ہی دن کا ہے. جب وہ آواز پر جواب نہیں دیا جریج نے تو ماں نے بد دعا دے دی، اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اللہ میرے اس بیٹے کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. ماں کی بد دعا قبول ہو گئی. یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ماں کی باپ کی بد دعا لینے والی حرکتیں بالکل نہیں کرنا، بالکل ایسے کام نہیں کرنا جس سے ماں باپ بد دعا دے، بلکہ وہ کام کرنا جس سے دعا مل جائے. اور ایک بات ماں باپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اموالکم ولا علی اولادکم، اپنے آپ پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی تم کو مل جائے جو قبولیت کی گھڑی ہے اور تمہاری وہ بد دعا قبول ہو جائے. ماں کی بد دعا قبول ہو گئی. ایک عورت آئی، بدکار عورت، جریج کے پاس، کہا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں. بولا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ وہاں سے نکلی اور ایک چرواہے کے پاس گئی، اس نے بدکاری کی اور پھر اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی. جب وہ بیٹے کی پیدائش ہوئی اس کے یہاں تو لوگوں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے یہ، تو کہا کہ وہ جریج کا ہے. الزام لگا دی. اب لوگ آئے کہ اچھا ظاہر کچھ باطن کچھ، یہاں تو عبادت کرنے بیٹھے اور یہاں یہ حرکتیں چل رہی ہیں تمہاری. آئے اور ان کے گھر کو توڑ ڈالا، مار پٹائی سب کچھ کیے. جب لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا یہ کام کرے ہو تم نے، تو کہا کہ بچے کو لاؤ. بچے کو لایا گیا تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، مسکرائے اور کہا من ابو کا یا غلام، بیٹا تیرا باپ کون ہے. جیسا سوال کیا تو وہ گود کا بچہ فوراً بول پڑا ابھی فلاں راعی غنم، میرا باپ فلاں جو بکری کا چرواہا ہے وہ ہے. لوگوں کو تعجب آ رہا، ہم نے کیا کر دیے. تو کہا کہ جریج بولو ہم تمہارا گھر سونے کا بنا کر دے دیں گے، مٹی کا نہیں، سونے کا بنا دیں گے. کہا کہ نہیں سونے کی ضرورت نہیں، جیسا تھا ویسے بنا. ایک یہ بچہ اور ایک اور بچہ. اصل میں یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسرا اس میں سبق ہے بڑا قیمتی. تیسرا جو بچہ جو گود میں بولا تھا وہ یہ ایک بچہ بنی اسرائیل کا ہی تھا. وہ بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک سوار وہاں سے گزرا بڑے شان و شوکت کے ساتھ، ٹیپ ٹاپ کے ساتھ، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوا تھا وہ. تو ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی. ماں چاہتی ہے میرے بچے کا مستقبل روشن ہو، باپ چاہتا ہے میرے بچے کا مستقبل روشن ہو. ماں نے کہا اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ میرے بیٹے کو یہ آدمی کی طرح بنا دینا، اسی شان و شوکت دینا. بچے نے دودھ چھوڑ دیا، دودھ پینا، اور اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا اللہم لا تجعلنی مثل ھذا، اللہ مجھ کو اس سوار کی طرح مت بنانا. دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور پھر سے دودھ پینے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو وہ منظر آج بھی یاد ہے کہ ایسا لگ رہا ہے میں اللہ کے نبی کو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یمس اصبعہ، آپ اپنی انگلی کو چوسنے لگے. کہ وہ بچہ پھر سے دودھ پینے لگا، اور جب پھر سے دودھ پینے لگا تھوڑی دیر کے بعد لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے جس کو مار رہے تھے. تو ماں نے کہا کہ اللہم لا تجعل ابنی مثل ھذہ، اللہ میرے بیٹے کو یہ عورت کے جیسے مت بنانا. تو اس نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا اللہم اجعلنی مثل ھذہ، اللہ مجھ کو ایسا بنانا، یہ عورت کی طرح بنانا. تو ماں نے اب جب بول ہی رہا ہے بچہ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے یہ. کہا کہ وہ جو سوار تھا نا وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے وہ، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے ویسا ظالم مت بنانا. اور وہ جو لڑکی جس کو گھسیٹ کر مارتے ہوئے لوگ لے جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں زنیتی و سرقتی، تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کی ہے. اور وہ اس نے ایسا نہیں کیا، وہ پاک دامن ہے، وہ بے گناہ ہے، معصوم ہے بیچاری، زبردستی اس پر ظلم کر رہے ہیں. اس لیے میں اپنے رب سے مانگا ہوں کہ اللہ مجھ کو بے گناہ بنانا، گناہوں سے بچا کر رکھنا مجھ کو. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اور چیزیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک حدیث بڑی زبردست ہے، صحیح بخاری میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأى عیسیٰ علیہ السلام رجلا یسرق، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اسرقت، تو نے چوری کیا ہے؟ تو اس نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ، کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اب اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ہرگز نے میں نے چوری نہیں کیا.
یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے چوری کیا ہے، اور وہ قسم کھا لیا کہ میں نے اللہ کی قسم چوری نہیں کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کہا معلوم؟ آمنت باللہ وکذبت عینی، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں. یعنی ٹھیک ہے تو نے قسم کھا لیا نا، مجھے تیری قسم پر یقین ہے کہ تو نے چوری نہیں کیا، میں اپنی آنکھ کو جھوٹا مان لیتا ہوں. کیا سبق ہے اس میں؟ اہل علم نے ایک بڑی زبردست بات اس میں لکھی ہے کہ مومن کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. آج ہم اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں کتنی آسانی سے جھوٹ بول لیتے، لیکن صحیح معنوں میں جو مومن ہے وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا. اور دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مومن قسم کھا لے تو اس کو ایسے یقین کر لو جیسے اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھے ہو، اتنا یقین کرو مومن کی بات پر. تو مومن کو ایسا ہونا بھی چاہیے اور مومن کے بارے میں ایسا یقین بھی ہونا چاہیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک سبق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اصل میں اللہ نے جو ایک تو معجزانہ طور پر پیدا کیا اور دنیا سے معجزانہ طور پر اٹھا بھی لیا. ہوا یہ تھا کہ یہودیوں کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ دیکھو یہ تم غلط حرکتیں مت کرو، جادو کرنا، سودی لین دین، دھوکہ دھڑی، بہت ساری بیماریاں تھیں، ان سے منع کیا تو یہ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب قتل کرنے کی بات آئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے بالکل خاص لوگ تھے. حواری بولتے ہیں بالکل سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو اس کے لیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو تھے ہی، ان میں سے ایک صحابی تھے جن کو آپ نے کہا تھا کہ یہ میرے حواری ہیں. جانتے ہیں کون ہے؟ پچھلے سال بتایا تھا میں، شاید سال بھر میں کون یاد رکھتا. زبیر رضی اللہ عنہ. کون تھے؟ زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے حواری ہیں یہ. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے 12 یا 17 حواری تھے. ان میں سے کسی سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آنے والے ہیں، تم میں سے کون تیار ہے جس کے لیے میں دعا کر دوں کہ یہ اس کی شکل میری جیسی ہو جائے، اللہ مجھ کو اس آسمان پر اٹھا لے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا میرے جگہ. تو اس میں سے ایک تیار ہو گیا، کہا میں تیار ہوں اس چیز کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کو معجزوں سے بھرا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے، نبی بنائے گئے تو وہ زندوں کو مردہ کر دیتے تھے، لیکن اللہ نے بار بار کہا بِإِذْنِي، تم جو زندہ کرتے ہو میرے حکم سے ہوتا ہے، میرے حکم سے. زندہ کو بولتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. آج لوگ بولتے ہیں وہ کس کے بارے میں؟ پیران پیر، ان کے بارے میں بولتے ہیں قم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. زندوں کو مردہ کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا. برس یا کوڑ کر جو مریض ہوتا تھا اس کو ہاتھ پھیر دیتے تھے. اندھا پیدائشی نابینا ہوتا اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیر دیتے تو وہ دیکھنے لگتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کئی ایک معجزے اللہ رب العالمین نے دیا، ان کی زندگی میں کئی ایک چیزیں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حواری تیار ہو گیا کہ میں قتل ہو جاؤں گا. جب وہ لوگ قتل کرنے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. اور اوپر کیسے اٹھایا؟ انی متوفی کا، میں تم کو پورا اٹھا لوں گا. لوگ بولتے تھے کہ بھائی ان کی روح لے جائی گئی ہے، اور جو قتل ہوا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے. یہ یہودیوں کے درمیان خود اختلاف ہو گیا تھا. کچھ لوگ بولتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، کچھ بولتے تھے نہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جاتا ہوا بھی دیکھے تھے آسمان کی طرف، زندہ جاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تھا. اس کے باوجود بھی وہ اختلاف کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واضح طور پر قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ. وہ لوگ کہتے تھے یہودی انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے. یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی، یا وہ مذاق اڑاتے تھے. اچھا یہ رسول اپنے آپ کو رسول بول رہا، ہم نے تو قتل کر دیا اس کو، کائے کا رسول اللہ کا؟ تو کہا کہ ہم نے اس اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری اوقات کیا ہے قتل کرنے کی؟ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا تھا نہ سولی پر چڑھایا تھا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک یہ چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور اس میں ہمارے لیے ایک چیز بتاؤں کیا ہے کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں. میں جتنی باتیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیوں یقین ہے؟ کہ آپ کا ہمارا الحمدللہ قرآن اور حدیث پر ایمان ہے. لیکن وہیں یہودیوں کا ذکر آپ نے سنا کہ زبردستی کے سوالات، ماننے کو تیار نہیں.
ماننے کو تیار نہیں رہتے تھے، کچھ بھی سوالات کریں گے، جلدی ماننے کو ان کو ماننے کو تیار نہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا وہ بچھڑے کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلوایا تھا ان کے ساتھیوں کے ساتھ، کوہ طور پر گئے، ادھر وہ بچھڑا ایک بن گیا تھا۔ سامری جو جادوگر تھا اس نے کیا کیا، لوگوں نے ایک جگہ زیور رکھے تھے ایک گڑھے میں، وہاں پر اس نے مٹی ڈالا تھا تھوڑی سی، قرآن میں ہے وہ مٹی کون سی تھی، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، ان کا گھوڑا تھا جبرائیل علیہ السلام کا، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم جہاں لگا تھا وہاں کی مٹی اس نے اٹھا لیا۔ وہ سامری بہت جادوگر تھا، بہت بڑا، تو وہ مٹی اٹھا کے وہ جو سونے کے زیورات اس میں ملا دیا، اس سے ایک بچڑا بنایا، تو اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، کہا کہ دیکھو یہ تمہارا رب جو ہے یہ ہے، نعوذ باللہ۔ موسیٰ کا وہ کوہ طور پہ ڈھونڈنے گئے، موسیٰ کا اور تمہارا رب تو یہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی پوجا کرنے لگ گئی۔ یعنی عجیب لوگ تھے نبی کی موجودگی میں، نبی گئے ادھر کوہ طور پر اور کئی ایک نشانیاں لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی جو کرنے لگے۔ خاص طور سے کل کے درس سے متعلق ہے، یہ بات کل چھوٹ گئی تھی اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ جادوگر کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں بھی رہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن جادوگر کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ یہ جو جادوگر تھا نا سامری، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو کہا کیا کر بیٹھا رہے تو نے، یہ کیا تو نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا؟ کہا میں نے کچھ چھوڑ ہی کر رہا ہوں، وہ مٹی بھرتی ہے ایک مٹھی میں نے ڈال دیا تھا اس میں، اب وہ نکلنے کا یہ لگ گئے پوجا کرنے۔ یعنی جو گمراہ کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ پلو جھاڑ لیتا ہے اکثر۔ تو سامری سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، کہا کہ ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، یاد رکھ تو زندگی بھر کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ رہے گا کہ تو زندگی میں ہمیشہ یہ بولتا رہے گا ڈونٹ ٹچ می، مجھ کو چھونا مت، لا مساس، چھو مت۔ کوئی بھی انسان جب اس کے قریب جاتا تھا تو بولتا تھا دور رہو دور رہو، کیوں بولتا تھا معلوم؟ جب بھی کسی انسان نے اگر اس کو چھوا تو وہ چھونے والے کو بھی اور خود سامری کو بخار آ جاتا تھا، تو وہ کسی کے انسانوں کے قریب بھی ہونے کے لائق نہیں بچا تھا، یعنی کوئی اس سے چھل نہیں سکتا، اس سے ٹچ نہیں ہو سکتا۔ اسی مجبوری سے وہ بھاگ کر جنگل کی طرف چلا گیا، جانوروں کے بیچ میں زندگی گزارا اور ویسے ہی جو ہے بھوکا پیاسا وہ مر گیا۔ تو جادوگر کا انجام یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے تھے وہ یہودی ہی تھے، یعنی ان کی حرکتیں دیکھیے، ایک طرف ان کا معاملہ اور ایک طرف الحمدللہ ہمارا معاملہ ہے۔ ہم کو اللہ نے یہ توفیق دیا ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اسی ایمان کے ساتھ ہم کو دنیا سے رخصتی بھی عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا۔ آخری پہلو یہ ہے کہ آسمانوں پر بلایا، اس میں ایک اور حکمت ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک اہل علم نے ایک بات اس میں کہی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا کیوں اور آخر وقت میں دوبارہ کیوں لائے گا؟ وہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ بہت خطرناک فتنہ ہے، سارے فتنوں میں سب سے بھیانک فتنہ ہے وہ۔ تو دجال جو اتنا بڑا فتنہ ہے، اس کے مقابلے کے لیے نبی کے درجے کا کوئی انسان ہونا، کوئی نبی کی کوالٹی کا انسان ہونا، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے آسمانوں پر ویسا اٹھا لیا کہ قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے نبی کے درجے کا انسان ہو، تاکہ اس بڑے فتنے کا مقابلہ کرے۔ یہ ایک حکمت ہے اللہ رب العالمین کی، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی قدرت ان کو دکھایا یہودیوں کو کہ تمہاری کیا اوقات قتل کرنے کی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ جس کو نہ مارے اس کو کسی کی اوقات نہیں ہے مارنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچایا، اور پھر قیامت کے قریب ان کو اللہ رب العالمین لائے گا۔ دو بڑے بھیانک فتنوں کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے دنیا میں؟ صحیح مسلم میں بہت لمبی ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ینزل عیسیٰ علیہ السلام علی المنارۃ البیضاء بشرقی دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی حصے میں جو سفید مینار ہے، اس مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے قیامت کے قریب۔ جب دجال آئے گا، دجال کا ظہور ہوگا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام تمہارے کون ہوں گے؟ مہدی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہے، غلط بات ہے یہ۔
عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، مہدی الگ ہے۔ مہدی کے تعلق سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور قریشی ہوں گے وہ، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ کے پاس۔ تو ان کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ اللہ کے حکم سے جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سمت میں جو مینارہ ہے، سفید مینارہ، اس مینارے پر ان کا نزول ہوگا۔ اور نازل ہونے کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو بین محرودتین، دو زرد رنگ کی، زعفران کے رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے آئیں گے، یعنی ایک نیچے اور ایک اوپر، جیسے احرام میں پہنتے ہیں نا، تو اس طرح دو چادریں وہ لپیٹ کر آئیں گے دنیا میں، محرودتین، جو زعفرانی رنگ کی چادریں ہوں گی۔ اور جب آئیں گے، اچھا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو آئیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ سر جھکائیں گے، رأسو قط تقطر، ان کے سر سے پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح پانی ٹپکے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی رات انبیاء سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہ گورے اور سرخ رنگ کے بیچ میں تھے، یعنی جو سب سے خوبصورت کلر ہوتا ہے وہ کلر کے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی غسل خانے سے نکل کے آئے ہیں۔ دیکھیں ایک انسان جب غسل کر کے آتا ہے تو وہ جو پانی اس کے جسم پر ہوتا ہے اس سے اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ وہ خوبصورت اور صاف و شفاف دکھتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا گیا تو اللہ نے ان کو ایسی شکل و صورت میں رکھا، ایسا لگتا ہے بس ابھی غسل کر کے آئیں، اور جب دنیا میں آئیں گے تو پسینہ بھی ٹپکے گا اور پانی کی بوندیں مثل الجملؤلؤ، جمان اللؤلؤ، ایسے ٹپکیں گے وہ پانی کے قطرے جیسے موتی ہوں، چاندی کے موتی ہوں، تو موتیوں کی طرح وہ موتی کی طرح وہ ان کے قطرے ٹپکیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو کیسے آئیں گے معلوم؟ واضعۃ کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پروں میں ہاتھ رکھ کے اتریں گے، یعنی بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے اور دونوں طرف فرشتے ہوں گے جو فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، فرشتوں کے پروں میں ہاتھ رکھ کے وہ آسمان سے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ اور ابھی تو میں نے نہیں پڑھا لیکن کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ مینار پر رک جائیں گے اور وہاں سے نیچے ان کو سیڑھی کے ذریعے اتارا جائے گا۔ آسمان سے تو وہاں پر آ جائیں گے لیکن وہاں سے مسجد کے منارے سے سیڑھی کے ذریعے اتارا جائے گا۔ کیوں؟ وہ جو آسمان سے آئے تھے وہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، لیکن یہاں جو ہے وہ دنیا میں جب آ گئے تو دنیا دار الاسباب ہے، بغیر سبب کے وہ نیچے نہیں آئیں گے بلکہ سیڑھی کے ذریعے سے نیچے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس وقت کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ رب العالمین دجال کو قتل کروائے گا، دجال کا فتنہ ختم ہوگا، مقام لد پر اس کو ماریں گے دجال کو، اور ادھر دجال کو قتل کریں گے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بتائے گا کہ عیسیٰ، ایک ایسی قوم کو میں نے پیدا کیا ہے، ایسے بندوں کو جن سے لڑنے کی طاقت کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی طاقت نہیں ہے، اس لیے اب تم کیا کرو، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے۔ وہ وقت، وہ دن ایسے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس ابل خیر من 100 دینار یا 1000 دینار۔ اس وقت کھانے پینے کی اتنی تنگی ہوگی کہ بیل کا، گائے کا سر 100 دینار یعنی سونے کے سکے، اشرفی دینار بولے تو وہ نوٹ والا دینار نہیں جو کویت میں ابھی ہے، دینار مطلب اوریجنل سونے کے سکے، 100 دینار سے بہتر ہوگا، 100 دینار سے بہتر ہوگا کہ ایک سر آدمی کو مل جائے، یعنی کھانے کی بڑی پریشانی ہوگی۔ اور ان دنوں میں آپ نے فرمایا کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ان سب کو لے کے وہاں چلے جاؤ، یہ جو یاجوج ماجوج آنے والے ہیں ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے کہ لمبی فوج ہوگی ان کی، جو بحر طبریہ میں پہنچیں گے تو پورا پانی پی جائیں گے، اور جو آگے جائیں گے وہ پی لیں گے، بعد والے آئیں گے تو بولیں گے ایسا لگتا ہے پہلے پانی رہا ہوگا، یعنی پورا کا پورا دریا سمندر پی جائیں گے وہ، اتنی بڑی فوج بھی ہوگی اور عجیب و غریب قوم ہوگی وہ۔ اور جب آگے بڑھیں گے جو ملے گا اس کو ماریں گے وہ، اور اس کے بعد جب انسانوں کو ختم کر دیں گے تو بولیں گے اب چلو آسمان والوں کو ماریں گے۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں کہ تیر پھینکیں گے وہ آسمان کی طرف، تو ان کے تیر جب واپس آئیں گے تو اس میں خون لگا رہے گا،
تو وہ سمجھے گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، بس اب ہمارا راج ہے۔ تو اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کا فتنہ کیسے ختم کرے گا؟ لڑنے کی طاقت تو کسی کو بھی نہیں ہوگی، وہ عجیب قوم ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مومن دعا کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کی گردن میں ایک بیماری ہوگی اور اس بیماری سے سب کے سب مر جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑے اونٹوں کی گردن کے جیسے ہوں گے، وہ یعنی بڑے بڑے سائز کے پرندے ہوں گے، اور وہ پوری لاشوں کو، پوری زمین لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی ان کی، کیونکہ بہت بڑی تعداد ان کی ہوگی، وہ پوری لاشوں کو اٹھا کر اللہ جہاں چاہے گا ان کو لے جا کر پھینک دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی ان دونوں فتنوں کا خاتمہ ہوگا، دجال کا بھی اور یاجوج ماجوج کا بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پوری معجزوں سے بھری ہوئی ہے، یہ ہمارے ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ آخری بات، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات کہی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگوں مجھے عیسیٰ بن مریم کی طرح مت بنا دینا، لوگوں کی طرح مت کرنا جو عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، بس وہی سمجھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے یہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان مریم وان المسیح ابن مریم رسول اللہ وعبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاها الى مریم والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ جو شخص اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور کلمہ ہیں جن کو اللہ نے مریم کے اندر ڈالا اور پھر ان کو اس کلمے کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ تو ان چیزوں، دیکھیے انبیاء پر ایمان اپنی جگہ ہے، سارے نبیوں پر ایمان یہ ایمان کا رکن ہے، لیکن اسپیشل عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے، ثالث ثلاثہ نہیں ہے۔ یہ یقین رکھنا، جس کا یقین اور ایمان یہ ہو، آپ نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کے عمل کیسے بھی ہو۔ اور ایک راوی نے یہ بھی کہا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو داخلے کی اجازت ملے گی۔ تو یہ ایمان بڑا ضروری ہے۔ ایمان اب کیا مطلب کیسے بھی عمل ہو تو یہ ایمان، اصل مسئلہ یہ ہے کہ توحید، اور جس کے یہ ایمان اتنی چیزوں پر مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اس کے عمل بھی اچھے ہوں گے، اور اگر کچھ کمزوری بھی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا، یا اس کی توحید کی بنیاد پر اس کی گناہوں کو معاف کر کے یا تو سزا دے کر جنت میں ڈالے گا، یا ویسے بھی اللہ رب العالمین جیسے چاہے گا اس کو جنت کا حقدار ضرور بنائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہمارے لیے ہیں اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔